ہو جاتا ہے، اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی شلوار کو اپنی ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو آدمی عادی شرابی ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ بد نصیب جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، اس حدیث میں پیغام ہے، رشتہ توڑا ہے تو جوڑنے والے بن جائیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگنے والے بن جائیں، شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں تو اوپر اٹھانے والے بن جائیں، اور اسی طرح ہم نے شراب کی عادت خدا نخواستہ اپنائی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک عجیب ترتیب بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم فرمایا تو اب مجمع جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ، مسجدوں میں باجماعت نوافل کی نمازیں پڑھو، حتیٰ کہ خواتین کی بھی اس رات باجماعت نمازوں کی ترتیبیں بنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نوافل پڑھنے ہیں مردوں نے یا عورتوں نے، تنہائی میں پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرائض مسجد میں پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، نوافل آپ نے اپنے گھر میں پڑھنی ہے، دعا آپ اپنے گھر میں کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے عادت بنائی ہے اس رات باقاعدہ قبرستان جانے کی، وہ کہتے ہیں جسے پاک میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ ہم نے کہا جی بھائی بالکل ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے، آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے گئے، آپ کا معاملہ پورا ہو گیا۔ ہر وقت مجمع لے کر اس طرح اکٹھا جانا اور ضروری سمجھنا یہ شریعت میں سنت کے زمرے میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ ان راتوں میں باقاعدہ جلوے دکھاتے ہیں، حلوے اور مانڈے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات کرتے ہیں، یہ اور ضروری سمجھ کے کہتے ہیں دین کا حصہ ہے۔ اس طرح کسی کام میں دین کی اجازت اور دین کے حصے موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس رات باقاعدہ دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ طریقت ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے بزرگوں کے واسطے سے خصوصاً محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واسطے سے ہمیں یہ دعا ملی ہے، جو بندہ اس دعا کو پڑھے اور اس کے ساتھ ایک عمل کرے، اس رات یعنی صبح 15 شعبان ہوگی، 14 شعبان ختم ہو، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لیں، اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 سورۃ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، دعا آپ کے اسکرین پر آ جائے گی، آپ اس کو سن لیں۔ اللہم یا ذا المن ولا يمن عليك یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وقتار رزقني وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك كنت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويسرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ جب یہ دعا پڑھیں اللہ سے لمبی عمر مانگیں، عافیت و صحت والی مانگیں، پھر سورۃ یاسین پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے بلاؤں سے وباؤں سے تکلیفوں سے بچا لے، پھر سورۃ یاسین پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا در کا بھکاری بنا، در کا منگتا مجھے نہ بنا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 3 بار سورۃ یاسین
یاسین 3 بار یہ دعا اور 3 بار یہ دعائیں، اور یہ درمیان میں اس نیت سے مانگتے بھی رہیں، اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ یہ دعا بھی دیکھیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برزاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں یہ بات بھی ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ دعا کے کلمات مجھ سے سیکھ لو، جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے مجھے یہ الفاظ دیے ہیں۔ یہ دعا بھی آپ پڑھیں اس رات، اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ گئی ہے، ذرا توجہ سے اس کے الفاظ لکھیں، یاد کریں، اور اس بات کو آپ آگے پھیلائیں، کیونکہ دین کا کام خود بھی کریں، آگے پھیلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔